قرآن نامہ میں حزقیل نبی کی کتاب اس کا 34واں باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں 2 آیات، عہد عتیق میں سے حزقیل نبی کا صحیفہ اس کا 34واں باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں 2 آیات۔ بڑے دھیان سے خدا کے کلام کی حقیقتوں کو سنیے گا۔ حزقیل نبی کی کتاب اس کا 34واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے، کیونکہ خدا فرماتا ہے، دیکھ میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کو ڈھونڈ نکالوں گا، جس طرح چرواہا اپنے گلے کی تلاش کرتا ہے جبکہ وہ اپنی بھیڑوں کے درمیان ہو جو پراگندہ ہو گئی ہیں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈوں گا اور ان کو ہر جگہ سے جہاں وہ ابر اور تاریکی کے دن تتر بتر ہو گئی ہیں چھڑا لاؤں گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ تھوڑی دیر کی خاموشی میں ہر ایک زندگی اپنے لیے آج کے کلام کو مانگے، چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے خدا کے اس بڑے وعدے کے لیے کہ وہ ہمیں اکٹھا کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں ڈھونڈتا ہے۔ آج صبح دل سے خداوند کی آواز کے شنوا ہوں، خدا کے کلام کے لیے، جماعت کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام اداروں کے لیے، پاکستان بائبل سوسائٹی کے لیے، مسیحی عشائت خانہ کے لیے، اسی طرح سنڈے اسکول منسٹریز کے لیے، یوتھ منسٹری کے لیے، ویمن فیلوشپ ڈیسک کے لیے خداوند سے برکت چاہیے۔ میری درخواست ہے اپنی بیٹی امبر شفق سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کرے۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند خدا کے شکر گزار ہیں اس کی بڑی مہربانی کے لیے، اس کے پیار کے لیے، اس کی محبت کے لیے، صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، کامیابیوں کے لیے اور اس کے گھر میں آنے کے لیے۔ اس نے ہمیں موقع دیا ہم اس کے چرنوں میں آ کے اس کی عبادت کریں اور اس کے پاک صفت کو ماننے والے بنے۔ خدا کے لوگوں کا اکٹھا ہونا، خدا کے لوگوں کا جمع ہونا، خدا کے لوگوں کا اس گدے میں شامل ہونا، کوئی بھی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں، کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے، دیکھ میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ خدا خود کیا ہے اور اس کا وعدہ ہے۔ کیوں خدا اپنی بھیڑوں کی خود تلاش کرے گا؟ کیوں خدا ان کو ڈھونڈ نکالے گا؟ کیونکہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ پراگندہ ہو گئے ہیں، وہ تتر بتر ہو گئے ہیں، وہ دوسری راہ چل پڑے، وہ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے، وہ جھوٹے نبیوں کے، جھوٹے چرواہوں کے ہتھے چل گئے۔ اب خدا اس لیے کہتا ہے کہ میں
خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا اچھا چرواہا ہے، اور وہ بطور بھیڑ وہ ہے، وہ میری فکر کرتا ہے، اور بطور بھیڑ میں بھی اپنے مالک کی، اپنے چرواہے کی آواز کو پہچانتی ہوں۔ اور آگے کو یہ تتر بتر پروگرام نہیں رہے گا، ایک ہی گلا ہوگا، اور خدا کہتا ہے کہ میں خود اپنی بھیڑوں کو تلاش کروں گا اور ان کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ اس سے پہلے وہ جو برکشتگی ہے، وہ جو پرگندگی ہے، وہ جو دوری ہے، وہ جو ٹیک ٹیک پروگرام ہے، اس کو دیکھیے کیسے، کیونکہ جھوٹے چرواہوں کی وجہ سے خدا اپنے لوگوں کو دوبارہ سے اکٹھا کرے گا۔ یرمیہ 23واں باب نکالیں اور اس کی پہلی 2 آیات میں دیکھیں۔ خداوند فرماتا ہے ان چرواہوں پر افسوس جو میری چراگاہ کی بھیڑوں کو ہلاک کو پروگندہ کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا ان چرواہوں کی مخالفت میں جو میرے لوگوں کی چوپانی کرتے ہیں یوں فرماتا ہے کہ تم نے میرے گلے کو پراگندہ کیا، ان کو ہانک کر نکال دیا اور نگہبانی نہیں کی۔ دیکھو میں تمہارے کاموں کی برائی تم پر لاؤں گا، خداوند خدا فرماتا ہے۔ وہ جھوٹے چرواہے، وہ سیزنل پروگرام والے، وہ خالی دیہڑی والے، وہ خالی دوسری بھیڑوں کو چرانے والے، ان چرواہوں پر افسوس جو میری چراگاہ کی بھیڑوں کو ہلاک کو پراگندہ کرتی ہے، کیونکہ ان کا اپنا باڑہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی اپنی چرواہے والی تربیت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس چرواہے سے ہٹ کے اپنے کام سے، اپنی غرض سے صرف لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے یہ چرواہے اکٹھا کرتے ہیں، اور وہ اکٹھا کر کے کیا کرتے ہیں جی؟ ان کو ہلاک کو پراگندہ کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا ان چرواہوں کی مخالفت میں جو میرے لوگوں کی چوپانی کرتے ہیں یوں فرماتا ہے کہ تم نے کیا کیا؟ ان جھوٹے چرواہوں نے خدا کی چراگاہ کی بھیڑوں کے ساتھ پہلا کام انہوں نے یہ کیا جی کہ انہوں نے اس گدھے کو پراگندہ کر دیا، اس ٹریک سے ہٹا دیا، اس اچھے چرواہے کے باڑے سے باہر نکال دیا۔ ابھی آج کل ہماری کلیسیاؤں میں وتیرہ بنا ہوا ہے، خدا آگاہی دیتا ہے آپ کو کہ وہ جو جھوٹے چرواہے ہیں جن کی اپنی تربیت نہیں ہے، جن کو فکر نہیں ہے کہ صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنی اس ساری کوانٹٹی کے لیے لوگوں کو خدا کے اس گندے سے پرے ہٹائے جا رہے ہیں۔ یہ سوال آج صبح اپنے سامنے آپ نے رکھنا ہے۔ پہلا کام انہوں نے یہ کیا جی کہ میرے گلے کو پراگندہ کیا ہے، اور دوسرا کام ان کو یہ کیا جی ان کو ہانک کر نکال دیا ہے۔ ہم سارے اس کی چراگاہ کی بھیڑے ہیں، ہمارا جوان، ہمارا اچھا چرواہا، ہمارا گلہ بان، ہمارا بنا سے دار گاہن ہے، ہمارا چرواہا جو ہے وہ بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے، اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں۔ لیکن ان چرواہوں نے، ان دنیا داری والے کھاتے میں رہنے والے لوگوں نے خدا سے پرے ہٹانے کے لیے کیا کیا؟ ان کو پراگندہ کیا اور پھر ان کو ہانک کر نکال دیا ہے۔
نکال دیا ہے، اس حدود میں سے نکال دیا ہے، اس سارے حصے میں سے نکال دیا ہے۔ سوچیں آپ کدھر کھڑے ہیں؟ اس کے ساتھ دیکھیں ذرا یرمیہ 50واں باب اور اس کی 6 آیت۔ ایک اور کام کیا ہے، نہ صرف انہوں نے ان کو پروگنڈا کیا ہے، نہ صرف ان کو حق دیا ہے دوسری بلکہ ان کو کیا کیا ہے، اوپر ٹیلوں پہاڑوں پر چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ اب وہ بھیڑیں جو ہیں نیچے آنے کے لیے راہ ڈھونڈتی ہیں، ان کو اوپر پہاڑوں پہ چھوڑ دیا ہے، اونچائی پہ چھوڑ دیا ہے، اپنے اس مفاد کے بعد ان کو ہٹا دیا ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ میں خود اپنی بھیڑوں کی گھربانی کروں گا، میں خود ان کو ڈھونڈوں گا۔ پھر اس پرگندگی کے دوران، تتر بتر کرنے کے دوران، ان کی حدود سے، گھر سے، باڑے سے باہر لے کے جانے کے دوران ان کا طرز سلوک کیا ہے، انہوں نے سلوک کیا ہے، رویہ کیا بنایا ہے، طریقہ کار کون سا بنایا ہے، کیسے ان کو تتر بتر کیا ہے، کیسے ان کو ہلاک کیا ہے۔ نکالے ذرا حزقیل 34واں باب، نکالے اس کے اوپر آئے ذرا۔ یہی حزقیل 34واں باب اور اس کی پہلی 8 آیات میں دیکھیں تو انہوں نے سلوک کیا ہے۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف نبوت کر۔ خدا کا کلام حزقیل پر نازل ہوا ہے، اس نے کیا کہا ہے کہ اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف نبوت کر، ہاں نبوت کر، اور ان سے کہا خداوند خدا چرواہوں کو یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس جو اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں، اپنی فکر، اپنی غرض، اپنا مفاد، اپنے آپ کے لیے ان کا جینا ہے، مرنا، سب کچھ ان کا اپنا آپ ہی ہے۔ اور جن کو پرگندہ کیا ہے وہ بھیڑیں کدھر ہیں؟ جن کو تتر بتر کیا ہے وہ کدھر ہیں؟ کہ ان کے لیے خدا کہتا ہے کہ میں خود اپنی بھیڑوں کو تلاش کروں گا۔ کیا چرواہوں کو مناسب نہیں کہ بھیڑوں کو چرائیں؟ تم چکنائی کھاتے اور اون پہنتے ہو اور جو فربا ہیں ان کو ذبح کرتے ہو، لیکن گلا نہیں چراتے۔ ان کی حیثیت، ان کا طرز سلوک جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تم نے کمزوروں کو توانائی اور بیماروں کو شفا نہیں دی، اور ٹوٹے ہوئے کو نہیں باندھا، اور وہ جو نکال دیے گئے ان کو واپس نہیں لائے۔ ٹوٹے ہوئے کو باندھا نہیں ہے، اس کو اسی حال میں چھوڑ دیا گیا ہے، اور جو نکال دیے گئے ہیں ان کو واپسی والے راستہ نہیں دکھایا، ان کو واپس نہیں لے کے آئے۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ میں خود اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈوں گا، میں ان کو تلاش کروں گا، اور میں ان کو لا کے اپنے گلے میں شامل کروں گا۔ اور خدا نے وعدہ کیا ان آیات میں کہ میں انہیں اکٹھا کروں گا، کیونکہ خدا فرماتا ہے دیکھ میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور کیا ان کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ اب ادھر یہ نہیں لکھا ہوا کہ میں ان کو ڈھونڈوں گا، اس میں فرق ہے کہ جب مجھے وقت لگے گا، جب میں چاہوں گا، جب میرا دل کرے گا، ٹھیک ہے۔ دنیا داری والے ایسے کہتے ہیں
یہ جو جھوٹے چرواہے ہیں، یہ جو لوگوں کو پروگنڈا کرتے ہیں، کلیسیاؤں میں گھس رہے ہیں، ان کے لیے اپنی بات پھر لکھا ہوا ہے، خدا یہ کہتا ہے کہ میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ جس طرح چرواہا اپنے گدھے کی تلاش کرتا ہے جبکہ وہ اپنی بھیڑوں کے درمیان ہو جو پروگنڈا ہو گئی ہیں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈوں گا اور ان کو ہر جگہ سے جہاں وہ ابر اور تاریکی میں کہتے تتر بتر ہو گئی چھڑا لاؤں گا۔ خدا وعدہ کرتا ہے لوگوں کو میں اکٹھا کروں گا، ان کو میں جمع کروں گا، اپنی بھیڑوں کی فکر ہے اسے، وہ نام بنام جانتا ہے اور اس نے میرا اور آپ کا نام اپنی ہتھیلی پہ کھندا دیا ہے۔ یہ جو لوگوں کا، جھوٹے چرواہوں کا، دینداروں کا، دنیا داروں کا، مفاد پرستوں کا ٹولہ جو ہے، ان کا طرز سلوک میرے اور آپ کے سامنے ہے، جو میرے ساتھ آپ کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ لوگ بڑی خوشی کے ساتھ ان لوگوں کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، اور جب کبھی ڈاکومنٹیشن کی بات آتی ہے، جب کبھی رائٹ وے میں جانے کی بات آتی ہے، تو پھر وہ ڈھونڈتے ہیں اور تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ خدا آج کلیسیائی طور پہ بطور کلیسیا اس کی بھیڑ ہوتے ہوئے خدا آپ کو تلاش کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو تلاش کر کے اپنے گلے میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ آج صبح اپنی زندگی کا ذرا جائزہ لیں، کیونکہ جو ان کا طرز سلوک تھا اس کو دیکھتے ہوئے خدا نے وعدہ کیا کہ میں ان کو اکٹھا کروں گا، میں ان کو جمع کروں گا۔ اب کہاں خدا ان کو جمع کرے گا؟ یرمیہ تیسرا باب اور اس کی 14ویں 15ویں آیت دیکھیں۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا تیسرا باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں، اور اسی طرح ہم عبرانیوں میں دیکھتے ہیں، متی میں دیکھتے ہیں کہ خدا کیسے اپنے لوگوں کو جو ہے جمع کرے گا، کدھر جمع کرے گا۔ ہاں جی، تیسرا باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں 2 آیات۔ خداوند فرماتا ہے، اے پرگشتہ بچوں کیا کرو، واپس آؤ۔ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میں نے تیرے لیے جان دی ہے، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرے لیے اپنا آپ دے دیا ہے، میں نے تیرا کفارہ دے دیا ہے، میں نے تجھے قیمت سے خرید لیا ہے۔ میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میرے پاس آؤ، میرا جوا ملائم ہے، میرے گلے میں شامل ہو جو، کیونکہ مجھ کو تمہاری فکر ہے۔ اے پرگشتہ بچوں واپس آؤ، کیونکہ میں خود تمہارا مالک ہوں۔ جن کے تم پیچھے لگے ہوئے ہو، جن کے پیچھے تم چلے گئے ہو، جن کے لیے تم نے اپنا کاروبار چھوڑ دیا ہے، اپنا باغ چھوڑ دیا ہے، اس باغ میں سے نکل گئے ہو، وہ تمہارے مالک نہیں ہے، مالک میں ہوں۔ اور مالک کو پتا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ نوکر نہیں جانتا، غلام نہیں جانتا، ورکر نہیں جانتا، لیکن مالک جانتا ہے، کیونکہ میں خود تمہارا مالک ہوں، اور میں تم کو ہر ایک شہر میں سے ایک اور ہر ایک گھرانے میں سے 2 لے کر سیون میں لاؤں گا۔ کدھر اکٹھا کرے گا؟ سیون میں اکٹھا کرے گا، اور میں تم کو اپنے خاطر خواہ چرواہے دوں گا، اپنے چرواہے دوں گا، خادم دوں گا۔ اور جیسی رایا ہے
ویسا ہی بادشاہ ہے، جیسے اس کے لوگ ہیں خدا ایسا ہی پھر فرما روا بھی دے دیتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ میں تمہیں صیون میں لاؤں گا، میں اپنے خاطر خواہ چرواہے دوں گا اور وہ تم کو تنائی۔ پہلے کیا ہے؟ پراگندہ پروگرام ہے، پرگندگی ہے، لیکن خدا جب اپنے چرواہے دے گا، اپنے خادم دے گا، تو وہ آپ کو کیا کریں گے؟ اس کی بھیڑوں کو، اس کے گندے کو تنائی سکھائیں گے، عقل مندی سے چلائیں گے، کیونکہ تربیت ہے، ایک سیٹ پیٹرن ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے اپنے خدا اپنے لوگوں کو جمع کرے گا؟ طریقہ کار کیا ہے؟ متی 24واں باب نکالیں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 24واں باب اور اس کی 31ویں آیت سے 33ویں آیت تک۔ اور وہ نرسنگر کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے گزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ فرشتوں کے ذریعے خدا اپنے مقرب فرشتوں کو بھیجے گا۔ خدا اپنے لوگوں کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ جبکہ جو جھوٹے چرواہے ہیں انہوں نے نکال تو لیا، آنکھ تو کیا، لیکن ان کو پہاڑ پہ چھوڑ آئے، ان کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ لیکن خدا اپنے لوگوں کو نہ صرف ڈھونڈے گا، بحال کرے گا، لیکن وہ جمع کرے گا اپنے فرشتوں کو بھیج کر۔ یرمیہ 16:16 نکالے ذرا۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ خداوند فرماتا ہے، دیکھ میں بہت سے ماہی گیروں کو بلواؤں گا اور وہ ان کو شکار کریں گے، اور پھر میں بہت سے شکاریوں کو بلواؤں گا اور وہ ہر پہاڑ سے اور ہر ٹیلے سے اور چٹانوں کے شکافوں سے ان کو پکڑ نکالیں گے۔ خدا ماہی گیروں کو جمع کرے گا، بلوائے گا، پھر خدا شکاریوں کو بلائے گا کہ وہ ہر پہاڑ سے، ہر ٹیلے سے اور چٹانوں کے شکافوں سے ان کو پکڑ نکالیں جو تتر بتر ہو گئے، جن کو ہانک دیا گیا، جن کا کوئی پرسان حال نہ رہا، جو اب اپنے آپ میں وہ تتر بتر ہیں، وہ پرگندہ ہو گئے ہیں۔ بہت دفعہ حالت ہماری بھی ایسی ہو جاتی ہے جب ہم اپنے مالک سے پرے ہٹ جاتے ہیں، دنیا کی عیش و آرام کے لیے، چمک دمک کے لیے، بناوٹی سسٹم کے لیے، روپے پیسے کے لیے، ہلے گلے کے لیے ہم
اپنے کلیسیائی سسٹم کو، بائبلی طریقہ کار کو، بائبلی سسٹم کو ہم پرے کر دیتے ہیں، اور حالت پھر میری اور آپ کی ایسی ہی ہوتی ہے۔ ان کی منادی کا، فریسی کا انداز کیسا ہے؟ مکاشفہ 14 باب، مکاشفہ کی کتاب اس کا 14 باب، 6 آیت سے 17ویں آیت تک ہے، لیکن ہم تھوڑا بیچ میں سے پڑھیں گے۔ پھر میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور ہر قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی۔ وہ جن کو ہانک دیا، وہ جن کے پیچھے لگ گئے، جنہوں نے اپنا بارہ، اپنا گھر، اپنی فیملی چھوڑ لی، ان کو ہانک دیا۔ ان کے پاس کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ ہاں، مفاد پرستی ہو سکتی ہے، اپنی غرض ہو سکتی ہے، لیکن جن کو خدا اکٹھا کرے گا، جن کو خدا جمع کرے گا، ان کے لیے کیا ہے؟ اس امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی۔ اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا، اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے۔ میرے لوگوں، میری عبادت کرو، میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ لیکن فرعون ہلے بہانے بنا رہا ہے۔ کئی دفعہ کہتا ہے کہ بھئی موٹے جانور چلے جاؤ، کئی دفعہ کہتا ہے کہ مرد چلے جائیں، کئی دفعہ کہتا ہے کہ تھوڑے لوگ چلے جائیں، لیکن بات ہی کی تھی میرے لوگوں کو جانے دیں تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اور یہی خدا جو تتر بتر ہو گئے ہیں، جو پرے چلے گئے ہیں، جو اس کرائٹیریا سے نکل گئے ہیں، جو اس صلیبی راستے سے ہٹ کے اپنی راہ چل دیے ہیں، ان کو اکٹھا کرتا ہے۔ ایسی مبارک حالی یہ صرف مالک کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا کہ گر پڑا، وہ بڑا شہر بابل گر پڑا، جس نے اپنی حرام کاری کی غضبناک میں تمام قوموں تک پہنچائی ہے۔ اس لیے میری عبادت کرو، لیکن بابل سے نکل آؤ، مصر سے نکل آؤ، دنیا داری کے کھاتے سے نکل آؤ۔ جھوٹے چرواہوں نے جنہوں نے آپ کو تتر بتر کیا ہے، جنہوں نے آپ کو ہانک دیا ہے، ان کی کسٹڈی سے باہر آ کے میری حضوری میں آ جاؤ۔ بحالی کے لیے، ابدی خوشی کے لیے بابل سے باہر نکلنا ہے، حرام کاری سے باہر نکلنا ہے، بت پرستی سے باہر نکلنا ہے، اپنی ایگو سے باہر نکلنا ہے، اپنی مفاد پرستی سے باہر نکلنا ہے، اپنے مرتبے سے باہر نکلنا ہے، اپنے آپ سے باہر نکلنا ہے، خود جو اپنے آپ پہ تکیہ کرے اس سے باہر نکلنا ہے۔ بابل سے، اپنے ایگو سے باہر آ جاؤ۔ اور پھر جو خدام ہیں، خادم ہیں، جب وہ نکل آئیں گے، جب خدا اپنے جو خود کے
خادم ٹرینڈ خادم ہے، جب وہ کلیسیاؤں کو دے گا، جب وہ بھیڑوں کے درمیان میں بھیجے گا، تو پھر اس کی اچھی طرح گداوانی کریں گے اور خیال کریں گے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک ہی سردار کی زیر کمان متحد ہوں گے۔ ہمارا بھی ایک سردار ہے جو ہمارا گداوان ہے، ہمارا بھی ایک سردار ہے جو میرے لیے آپ کے لیے بلیدان ہوا ہے۔ اس لیے جو اس کے لوگ جب ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، یوں ٹھہر لیتے ہیں، واپس مڑ جاتے ہیں، اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں مصرف بیٹے کی طرح قبول کرتا ہے۔ وہ تو کھڑا ہے اپنی باہیں پھیلائے کہ میرے بیٹے، میری بیٹی میرے پاس آؤ، میں نے تیرے لیے جان دی ہے، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، اس کے باوجود وہ میری خامی، میری کمزوری، میری سستی، میری کالی کے باوجود وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ دنیا آپ کو آپ کی ابیلٹی کے حساب سے قبول کرتی ہے، دنیا آپ کو اپنے مرتبے کے حساب سے قبول کرتی ہے، لیکن میرا اور آپ کا مالک جو ہے وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میرے پاس آپ کے لیے میرے اپنے چرواہے موجود ہیں جو تربیت یافتہ ہے، جن کو میں نے ٹرینڈ کیا ہے۔ وہ آپ کو ہانک نہیں دیں گے، وہ آپ کو چھوڑ نہیں دیں گے، آپ کا خیال کریں گے، آپ کو متحد کریں گے، آپ کو میرے اس گلے میں لے کے آئیں گے۔ اور پھر خدا کے جو تمام لوگ، ہم سارے مل کے، جو اس میں نئے مخلوق جنہوں نے اسے قبول کیا، اسے جان لیا، اس کے ساتھ پیوستہ ہیں، کیونکہ تم مجھ سے جدا ہو کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تمام لوگ جو ہیں انجیل کی ترقی کے لیے جافشانی کرتے ہیں۔ نکالے میرے ساتھ افسیوں پہلا باب، فلپیوں پہلا باب اور اس کی 27 آیت۔ صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے۔ ایسا نہیں کہ جس نے آپ کو کوئی چمک دمک والی بات سنا دی تو اس کے پیچھے آپ لگ گئے۔ پرگندہ نہ ہوں، آپ کو کوئی ہانک کے نہ لے جائے۔ آپ کا چال چلن، آپ کا جو کریکٹر ہے، اس میں بھی مسیحی نظر آنا چاہیے، اس کی خوشخبری کے موافق رہے، تاکہ خواہ میں آؤں اور تمہیں دیکھوں، خواہ نہ آؤں تمہارا حال سنوں، کہ تم ایک روح میں قائم ہو اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جان فشانی کرتے ہیں۔ دوبارہ سننے اس آیت کو آج اپیل کے لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب خدا دوبارہ آپ کو بحال کرتا ہے، اپنے گلے میں شامل کرتا ہے، آپ کو صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، سرفرازی دیتا ہے، تو پھر پرکھنا آپ نے ہے۔ وہ جنہوں نے آپ کو ہانک دیا، وہ جو آپ کو پروگنڈا کر کے لے گئے، وہ جنہوں نے آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیا، یا وہ جو کہتا ہے کہ میں خود اپنی بھیڑوں کو تلاش کروں گا، میں خود ان کو ڈھونڈ نکالوں گا، کیونکہ میں اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہوں۔ جب آپ آگے تو پھر آپ نے اپنا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق کرنا ہے۔
ایک روح میں قائم رہنا ہے، ایک گلے میں قائم رہنا ہے۔ اس کے سارے وہ جو لوازمات ہیں، وہ جو اس کے اصول ہیں، وہ جو طریقہ کار ہے، وہ جو میری اور آپ کی تربیت کے لیے اصول بنا دیے گئے ہیں، جو پیغام دے دیا گیا ہے، جو بتا دیا گیا ہے، اس کے مطابق اپنے مالک کی مرضی کے تابع رہنا ہے۔ اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان، اکٹھے متحد ہونے کے لیے ایک روح میں قائم رہیں، انجیلی ایمان کے لیے ایک جان رہیں، اور پھر ان دونوں کے ساتھ مل کے چھاپ فشانی کرو۔ بہت سارے لوگ بچ جائیں گے، آگ میں سے جھپٹ کر ان کو نکالا جائے گا، لیکن بادشاہی کے فرزند جو ہیں پورب پچھم سے لوگ آئیں گے، خدا کی بادشاہی میں شامل ہوں گے، لیکن بادشاہی کے فرزند وہ باہر تکے کھائیں گے، وہ باہر نہیں۔ آپ بادشاہی کے اندر رہنا چاہتے ہیں، چاہتی ہیں، یا باہر جدھر ہاتھ دیا ہے، جدھر تتر بتر کر دیا ہے، جدھر کوئی پرسان حال نہیں ہے، ادھر رہنا چاہتے ہیں؟ سوال آپ کے لیے ہے۔ ہم سارے اپنی آنکھوں کو بند کریں، شاہد کریں کہ کب کب ہم تتر بتر ہوئے، کب کب ہمیں ہانک دیا گیا۔ بہت دفعہ چرچ جو خدا کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں رہا، بہت دفعہ خدا کے کلام کی صحیح طور پہ تربیت آپ نے نہیں لی، بہت دفعہ آپ خدا کے کلام سے ہٹ کے ان دنیا داری والے کھاتے والے جھوٹے چرواہوں کے پیچھے لگ گئے، بہت دفعہ اس سوسائٹی کے ہم شکل بن گئے۔ آج آگاہی آپ کے لیے ہے، آج نصیحت آپ کے لیے ہے، یاد کریں اپنے پچھلے وقت کو، جہاں پہ آپ نے اپنے باڑے کو، وہ جو آپ کے چوگرد باڑ تھی، اس کو پھلانگ گئے، دوسری راہ نہیں ہے۔ آج معافی مانگیں، آج توبہ کریں، آج بحالی مانگیں، آج اپنے مالک کی نظر کرم کو مانگ لیں، آج اپنے آپ کو اپنے مالک کی تابعداری میں دے دیں، کیونکہ مالک نے خود کہا ہے کہ میں اپنی بھیڑوں کو جو پراگندہ ہو گئی ان کو میں ڈھونڈ نکال لوں گا، ان کو میں نکال لے آؤں گا اور اپنے گلے میں شامل کروں گا، اور اپنے جو خادم ہیں، اپنے جو چرواہے ہیں، وہ میں ان کو دوں گا تاکہ ان کی گلا بندی کریں، اکڑ دنائی سمجھ بوجھ کے ساتھ، نہ کہ لاپرواہی کے ساتھ۔ یاد کریں جماعت میں آزادی ہے، جس کسی کو بھی خداوند کا روح ہدایت کرتا، رہنمائی کرتا، وہ دعا میں رہنمائی کر سکتا ہے، کر سکتی ہے۔ ہاللیلویا۔